بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا تعلق قبیلہ دوس سے ہے جو یمن میں آباد تھا۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد الشمس تھا، لیکن لوگ آپ کو ابو ہریرہ کہتے تھے۔ یہ نام یوں پڑا کہ کم عمری میں آپ نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ رات کو ایک درخت میں جگہ بنا کر اسے سلا دیتے، صبح کو جب بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو بلی ساتھ لے جاتے۔ دن بھر بکریاں چرانے کے علاوہ کم سن عبد الشمس بلی کے ساتھ کھیلا کرتے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انہیں ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ عربی زبان میں بلی کے لیے ہرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بلی کے بچے کو ہریرہ کہتے ہیں۔ عبد الشمس ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ مالی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، شروع ہی سے فکر و فاقے کی زندگی گزاری۔ ذرا بڑے ہوئے تو ایک عورت برہ بنت غزوان کے پاس روٹی کپڑے پر ملازم ہو گئے۔ کام یہ تھا کہ جب مالکہ سواری پر ہوں تو یہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سواری کو لے چلیں۔ اتفاق دیکھیے کہ بعد میں یہی خاتون آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ گئیں۔ ناظرین، قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے ایک اور صاحب طفیل بن عمر مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں جانے سے پہلے ہی لوگوں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسا شخص نیا دین پیش کر رہا ہے، اس کی باتوں میں بڑا سحر ہے۔ وہ ایک کلام پیش کرتا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ طفیل مکہ مکرمہ پہنچے تو تجسس ہوا کہ آخر سنے تو صحیح، نیا دین ہے کیسا، اور وہ کلام کیسا ہے جسے اللہ کا کلام کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا کلام پاک کی آیات سنے تو سحر زدہ ہو کر رہ گئے اور اللہ کی مرضی سے ایمان لے آئے۔ واپس قبیلے پہنچے تو وہاں اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت طفیل بن عمر کی کوششوں سے ہی قبیلہ دوس میں اسلام پھیلا۔ ناظرین، 7 ہجری 628 عیسوی میں غزوہ خیبر ہوا۔ اسی زمانے میں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ یمن کے 80 افراد کے ہمراہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تھے، اس لیے یہ قافلہ خیبر جا پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ دوران سفر آپ کا ایک غلام کہیں بچھڑ گیا۔ خیبر پہنچ کر حضرت ابو ہریرہ اسلام لے آئے۔ اسی وقت بچھڑا ہوا غلام دکھائی دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا غلام آ گیا ہے۔ اسلام کی مسرت سے سرشار ابو ہریرہ کا جواب تھا، اب وہ اللہ کی راہ میں آزاد ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے خاندانی نام عبد شمس کو بدل کر آپ کا نام عمیر رکھ دیا، لیکن آپ ابو ہریرہ ہی کے نام سے پکارے جاتے رہے اور آج بھی اسی کنیت سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہنے لگے۔ آپ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کی جو خواہش تھی وہ بڑھ کر حرص کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ چنانچہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں رہائش اختیار کر لی، جہاں چند اور صحابہ بھی رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں کا مرکز و محور اللہ کے دین کے علم کا حصول تھا۔ ان کے لیے مسجد میں ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جس پر چھت ڈال دی گئی تھی۔ چونکہ عربی زبان میں چبوترے کے لیے صفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس چبوترے پر رہنے والے اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خود کو ایمان کی روشنی سے اپنے قلب کو منور کر چکے تھے۔ اب آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ مختلف مواقع پر والدہ کو اسلام لانے کی دعوت دیتے رہے، لیکن والدہ کی جانب سے انکار ہوتا رہا۔ ایک دن آپ نے والدہ کو پھر دعوت اسلام دی۔ والدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ ایسے کلمات ادا کر دیے جن کو سن کر حضرت ابو ہریرہ کو شدید رنج پہنچا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ بیان کیا اور حضور سے درخواست کی کہ والدہ کے لیے دعا فرمائیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت ابو ہریرہ واپس گھر پہنچے تو والدہ محترمہ غسل کر کے تیار ہو رہی تھیں۔ بیٹا گھر میں داخل ہوا تو والدہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے اسلام لے آنے کی اطلاع دی اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں، اللہ میری اور میری ماں کی محبت تمام مسلمانوں کے دل میں ڈال دے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا مسلمان نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو اور مجھ سے محبت نہ کی ہو۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اصحاب صفہ کے منتظم کی حیثیت دے رکھی تھی۔ جب یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے یا کسی دوسرے کام کے سلسلے میں اصحاب صفہ کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ سے کہتے کہ اصحاب صفہ کو بلا لائیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی شدید بھوک لگتی تو میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت پوچھتا تھا۔ میرے دل میں یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے آیت بتانے کے بہانے گھر لے جائیں گے اور وہاں جا کر کچھ چیز مجھے کھلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز جو ہے مجھے سخت زور کی بھوک لگی، حتیٰ کہ اتنی شدید بھوک تھی کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا اور پھر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں بیٹھ گیا۔ اب سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے، وہاں ان کا گزر ہوا تو میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس آیت کا مطلب بتا دیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اب میں نے اس کے بعد پھر حضرت عمر کا اتفاق ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو میں نے ایک اور آیت کے حوالے سے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بھی وہ آیت مجھے قرآن پاک کی اس کی تفصیل سمجھا دی اور وہ بھی چلے گئے، لیکن میرا مقصد پورا نہ ہوا۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے کوئی ساتھ گھر لے جائیں اور کھانا جو ہے وہ کھلایا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو بھوک سے بے حال ہو گیا اور میں فوراً ان کی طرف بڑھا۔ انہوں نے مجھے کہا، ابو ہریرہ؟ میں نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آپ کے گھر داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھ کر گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں صاحب نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔ تب انہوں نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ پہلے میں دودھ پیتا، اب اتنے سے دودھ میں اہل صفہ جو آئیں گے ان کا کیا بنے گا اور پھر میرے لیے کیا بچے گا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات جو ہے وہ دل کو اتنی پسند نہ آئی، لیکن پھر بھی میں اہل صفہ کو بلانے چلا گیا۔ اب جب اہل صفہ آئے اور انہوں نے آ کر وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیش کیا، اب ایک ایک کر کے وہ تمام اصحاب صفہ جو ہیں وہ دودھ پینے لگے اور باری باری میں ایک کو دودھ دیتا، وہ پی لیتا، پھر میں دوسرے کو دیتا، وہ آسودہ ہو جاتا، پھر میں تیسرے کو دیتا۔ اسی طرح جب تمام اصحاب صفہ نے دودھ پی لیا تو پھر میں پیالہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، اب میں اور تم صرف 2 آدمی بچ گئے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم دودھ پیو۔ میں نے دودھ پیا۔ آپ نے پھر فرمایا، اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ نے پھر کہا، اور پیو۔ اور اس طرح آپ کہتے جاتے اور میں پیتا جاتا، یہاں تک کہ میرا پورا شکم سیر ہو گیا اور بالکل میرے اندر دودھ پینے کے مزید کوئی گنجائش نہ بچی۔ پھر میں نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر باقی بچے ہوئے دودھ کو خود پیا۔ سن 57 ہجری 677 میں بیمار ہوئے۔ لوگ عیادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، میں اس دنیا کی دل فریبیوں پر نہیں روتا،
بلکہ سفر کی طوالت اور زاد راہ کی قلت پر آنسو بہاتا ہوں۔ اس وقت میں دوزخ اور جنت کے نشیب و فراز کے درمیان ہوں، معلوم نہیں ان میں سے کس راستے پر جانا ہوگا۔ ساری زندگی دین کی خدمت کرنے والے صحابی رسول کے خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ وہ آخرت کے خیال سے لرزاں ہے کہ نہ جانے دوزخ یا جنت میں کون سی جگہ مقدر بنتی ہے۔ ناظرین، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ انتقال سے قبل وصیت کی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امامہ اور قمیض پہنانا، میری قبر پر عرب کے دستور کے مطابق خیمہ نہ نصب کرنا، جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا، جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا، اگر میں صالح ہوں گا تو جلد اپنے رب سے ملوں گا، اور اگر بدقسمت ہوں گا تو ایک بوجھ تمہاری گردن سے دور ہوگا۔ یہ وصیت کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام آپ کی نماز جنازہ اور تدفین میں شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے کندھا دے کر جنت البقیع پہنچایا اور آپ کو اس مبارک سرزمین میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ نے 78 سال کی عمر پائی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بغیر حدیث کا ذکر کرنا نامکمل ہے۔ آپ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کے بارے میں خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ علم کا ظرف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ میں علم کے حصول کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ خواہش سے بڑھ کر حرص کا روپ دھار چکی تھی۔ عام طور پر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ پوچھنے پر کبھی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتے تھے۔ ایک بار آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن کو کون خوش قسمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے بارے میں تمہاری حرص دیکھتے ہوئے میرا پہلے سے خیال تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہ کرے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور مشہور صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ ہم سب سے زیادہ حدیث جانتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے ہم عصر حفاظ میں سب سے بڑے حافظ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ روایات کی تعداد 5347 ہے۔ ان میں سے 325 احادیث متفق علیہ ہیں۔ حالانکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت طویل عرصہ نہیں گزارا۔ اس کی وجہ آپ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثوں کو بیان کرتا ہے، حالانکہ مہاجرین اور انصار ان حدیثوں کو نہیں بیان کرتے، لیکن اعتراض کرنے والے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے مہاجر بھائی اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، انصار اپنی زراعت کی دیکھ بھال کرتے ہیں، میں سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ جن اوقات میں وہ لوگ موجود نہ رہتے تھے، میں ان اوقات میں بھی موجود رہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ جن باتوں کو وہ بھلا دیتے تھے، میں ان کو بھی یاد رکھتا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متعدد غزوات میں شریک ہوئے، لیکن غزوات میں مسلمانوں کی فتح کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا، آپ اس سے لا تعلق رہتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ، تم اس مال غنیمت کا سوال کیوں نہیں کرتے جس کا تمہارے دوسرے ساتھی سوال کرتے ہیں؟ علم دین کے شدائی نے عرض کی، میری درخواست تو یہ ہے کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے لگے، جب آپ نے اپنی بات ختم کر دی تو پھر آپ نے کہا، اپنی چادر کو اب اپنے جسم سے سمیٹ کر لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ فرماتے ہیں، اس کے بعد میرے حافظے کا یہ حال تھا کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس کا ایک ایک حرف بھی نہیں بھولتا تھا۔ ایک بار مدینہ کے گورنر مروان نے آپ کا امتحان لیا۔ انہوں نے اپنے کاتب کو تخت کے نیچے بٹھا دیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے احادیث پوچھنا شروع کی۔ حضرت ابو ہریرہ احادیث بیان فرماتے جاتے تھے اور تخت کے نیچے چھپا ہوا کاتب لکھتا جاتا تھا۔ ایک سال بعد مروان نے پھر اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ کو بلوایا
اور کاتب کو تخت کے نیچے بٹھا دیا۔ احادیث پوچھنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہی احادیث بیان کر دیں، حتیٰ کہ ان کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے علم سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے استفادہ کیا۔ ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عائشہ شامل ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہے، جن میں متعدد تابعین شامل ہیں۔ آپ کا شمار مدینے کے فقہائے کرام میں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں جس جماعت کو فتویٰ دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس کے ایک رکن آپ بھی تھے۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی، تاہم آپ فارسی زبان بھی جانتے تھے۔ دیگر مذاہب پر بھی آپ کی نظر تھی اور توریت کے مسائل سے خاصی واقفیت تھی۔ آپ کو عبادت سے خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ کا خاندان 3 افراد پر مشتمل تھا: آپ کی اہلیہ اور خادم۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی اہلیہ اور خادم کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ ہر ماہ کے شروع میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آئے تو کم از کم وہ ماہ تو روزوں کے ثواب میں لکھا جائے۔ اللہ کا ذکر کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک تھیلی میں کنکریاں اور گٹھلیاں بھری رہتی تھیں، ان پر تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک بار حضرت شقیہ اصباحی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ کے گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بزرگ احادیث بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور جب لوگوں کو حدیثیں سنا کر رخصت ہونے لگے تو حضرت اصباحی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا، کوئی ایسی حدیث سنائیے جسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہو، سمجھا ہو اور جانا ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ایسی ہی حدیث بیان کروں گا۔ یہ کہنا تھا تو اس کے بعد آپ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا، پھر کیفیت اس طرح 2-3 دفعہ ہوئی۔ بعد میں پھر آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی طلب کیے جائیں گے: ایک عالم قرآن پاک، راہ خدا میں شہید ہونے والا اور دولت مند۔ اللہ تعالیٰ عالم دین سے پوچھیں گے، کیا میں نے تجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی؟ وہ کہے گا، ہاں میرے خدا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے، تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا، رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کا خطاب دیں، چنانچہ خطاب دیا جا چکا۔ پھر دولت مند سے سوال کیا جائے گا، کیا میں نے تجھ کو مال و دولت نہیں دیا کہ تو بے نیاز ہو گیا؟ وہ کہے گا، ہاں اے اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تو نے اس دولت کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تو فیاض اور سخی کہلائے، سو لوگوں نے کہہ دیا۔ پھر وہ شخص پیش ہوگا جسے اپنی جان راہ خدا میں دینے کا دعویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، تو کیوں مار ڈالا گیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، آپ نے اپنی راہ میں نے جہاد کیا تھا اور میں آپ کی راہ میں لڑا اور پھر مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو چاہتا تھا دنیا تجھے جری اور بہادر کہلائے۔ حدیث بیان فرما کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا، ابو ہریرہ، سب سے پہلے انہی تینوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ آپ کے خوف خدا کی بے پناہ شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اس حقیقت سے بخوبی باخبر تھے کہ انسان اگر ساری عمر نیک اعمال کرتا رہے لیکن اس کی نیت درست نہ ہو تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت جائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے جانا، پڑھا اور سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔